الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر عزیز دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ نصیحت کیجیے. نصیحت کا کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. نصیحت کہتے ہیں کسی کو بھلائی کی بات کرنا، کسی کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کرنا. یہ نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری درجے میں جو انسان نصیحت کرتا ہے، اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے تو کرنے کی بنیاد پر اللہ اس کو اس کا فائدہ پہنچا دیتا ہے. بہرحال یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، اور خیر خواہی کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، چونٹیوں کا لشکر جو ہے وہ پیر کے نیچے آنے کا اندیشہ تھا، تو ایک چونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے یوں کہا، ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں انجانے میں کچل دے. اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی گفتگو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل ایک سورت پورے قرآن کریم میں اس خیر خواہی کے بنیاد پر اتار دی. اگر چونٹی اپنی قوم کی خیر خواہی کرے تو اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کرے، تو کیا میں اور آپ اگر اپنے ایمان والے بھائی کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو مغفرت کا پروانہ نہیں دے گا؟ اس لیے خیر خواہ بنے، ایک دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچائیں. پہلے کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے تھے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو صحیح راہ دکھاتے تھے.
آپ پڑھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے داستان کو تو وہ ماہی تھی جس نے سفر علم کے لیے جب یہ جانے لگے تو یوں کہہ دیا ایک سائٹ پہ جو ہے وہ پیسے سل کے کہ بیٹا کبھی جو ہے جھوٹ مت بولنا، سچ ہمیشہ بولنا۔ ان گنڈوں نے پکڑ لیا، جب ان سے پوچھا تو کہا میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ سچ بولنا ان گنڈوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولے۔ باپ اپنے اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے تھے۔ امام باقر نے اپنے بیٹے زین العابدین کو نصیحت کی خیر خواہی کرتے ہوئے، فرمایا کہ بیٹا دیکھو کبھی کم عقل لوگوں سے، بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، اور کبھی ایسا موقع آ جائے کہ بے وقوفوں کے ساتھ، کم عقلوں کے ساتھ راستہ چلنا ہے تو اس کے ساتھ راستہ بھی مت چلنا۔ یہ نصیحت کی امام باقر نے اپنے بیٹے زین العابدین کو، اور یوں کہا کہ بیٹا سنو، ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ سچائی ایسی چیز ہے، کاندھلا کا مشہور واقعہ ہے، انگریز کے دور میں ایک مسلم اور ایک نان مسلم، غیر مسلم میں آپس میں زمین کا تنازع اور جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا یہ زمین میری ہے، مسلمان کہتا میری ہے۔ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو جج نے کہا بھائی تم کسی کو ثالثی بنا لو اور اس کے بعد خود فیصلہ جو ہے وہ تم کر لینا، پہلے جاؤ یہ طے کر کے آؤ تم آپس میں۔ اب یہ جب باہر نکلے تو ہندو نے یوں کہا جو غیر مسلم تھا کہ فلاں شخص گواہی دے گا کہ زمین میری ہے۔ لوگ باہر نکل کے کہنے لگے تم کیسے آدمی ہو، زمین کے لیے تم نے ایک مسلمان کو گواہ بنا دیا۔ کہا مجھے یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج یہ مسلمانی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ زبانی ہے۔ جب ان کو بلایا گیا، تاریخ ہوئی، جج کے سامنے، انگریز جج کے سامنے، کہا گواہ کہاں ہے؟ کہا یہ گواہ ہے۔ مسلمان کو سامنے لایا گیا، کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا اس غیر مسلم کی ہے۔ کہا دیکھو وہ اس پر مندر بنائے گا۔ کہا وہ مندر بنائے، مسجد بنائے، گھر بنائے، جو چاہے بنائے، اس کی زمین ہے، وہ جو چاہے کرے، مجھے اس سے کیا مطلب، لیکن زمین اس کی ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ بھائی مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ جج نے یہ جملہ کہا کہ مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ جب زمین والے غیر مسلم نے یہ جملہ سنا کہ جو ہے وہ اسلام جیت گیا تو اس نے جج کے سامنے ہی کہا جب اسلام کی جیت ہوئی تو لاؤ میں بھی اسی جگہ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں۔ جب انسان سچائی پر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انسان دب رہا ہے لیکن اللہ سچ کی بنیاد پر اٹھاتا ہے۔ تو باپ بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، کہا بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، اس کے ساتھ راہ مت چلنا اور سچ بولنا، اور بیٹے سے یوں کہا کہ سنو لوگوں کی خدمت اور خدمت کیا کرنا۔ آج ہماری اولادوں میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے، ہم ہی خود ہی نہیں کرتے کسی کی خدمت، ہر انسان بڑا بنا ہوا ہے تو اولاد میں وہ چیز آئے گی کہاں سے؟ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ماں باپ بھی خیر خواہ ہوتے تھے۔ خود جو ہے لقمان حکیم یہ ایک اللہ والے ہیں، نیک صفت ہے، حبشہ کے رہنے والے تھے، یہ مشہور ہے حکیمانہ گفتگو کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا، لقمان حکیم کی نصیحتوں کا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ 10 نصیحتیں قرآن نے ذکر کی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ رکھا اور کہا دیکھو بیٹا میری 4000 کم و بیش نصیحتیں ہیں، ان میں سے میں آپ کو 4 نصیحتیں دے کر جاتا ہوں، اس 4 پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔
یہ میری تمام 4000 نصیحتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے. ٹھیک ہے. پہلی نصیحت کی کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، احفظ عینیک فی بیوت الناس. یہ اس زمانے کے اعتبار سے نصیحت کر رہے ہیں لقمان حکیم. جب گھر چھوٹا ہوتا تھا وہاں اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا تھا کہ جب جائیں کسی کے گھر میں تو جو ہے پردے کا پورا انتظام ہو، بیڈ روم ہو، سیٹنگ روم ہو، نہ کچن روم، ایسا سب نہیں ہوتا تھا. تو کہا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. آج کے اعتبار سے احفظ عینیک فی طریق الناس، جب راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بدنظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. یہی نظر انسان کو جو ہے وہ زنا کے اسباب کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی انسان کو نگاہ جو ہے یہ برباد کر دیتا ہے. تو نصیحت کی احفظ عینیک فی بیوت الناس، لوگوں کے گھروں میں جب جاؤ تو ادھر ادھر مت جھانکو، بیٹھ جاؤ آرام سے. اب اس کے ٹائلز دیکھ رہا ہے، اس کے ماربل دیکھ رہا ہے، اس کے شوکیس کو دیکھ رہا ہے، بس نیچے دیکھ. انسان یہ نظر سے پھر للچائی نظروں سے دیکھتا ہے ہر ایک چیز کو. تو بعض مرتبہ یار میرا تو ایسا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یا تو پھر کسی سے مانگے گا، یا پھر یہ ڈکیتی اور گنڈا گردی پہ اترے گا اور لوٹ کھسوٹ کا معاملہ اختیار کرے گا. اس لیے شریعت نے اس سے یوں کہا ہے کہ سنو، انظروا الی ما اسفل منکم، تم میں سے جو نیچے درجے کا انسان ہے اس کو دیکھا کرو، اللہ تمہیں شکر گزار بنائے گا. ولا تنظروا الی ما هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ ورنہ تم ناشکرے بن جاؤ گے. ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو. تو کہا احفظ عینیک فی بیوت الناس، لوگوں کے گھروں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. دوسری نصیحت کی احفظ لسانک فی مجالس الناس، احفظ لسانک فی مجالس الناس. جب لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایران تران چگلی غیبت کے اندر اپنی زبان کو استعمال نہ کیا کرو. ہاں غلط مت بولو زبان سے، زبان کی حفاظت کرو. مجلس میں اکیلے میں تو بھائی کس سے بات کرے گا؟ مجلس میں بیٹھ کے انسان چگلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی بات کروں، ان کان فی اخی ما تقول ما اقول، یا رسول اللہ میں ایسی بات کہوں جو میرے بھائی میں ہے، ویسا ہی ہے وہ اور میں وہ بول رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ چیز ہے، اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور تو بول رہا ہے تو فقط بہتہ، تب تو اس پر الزام تراشی کر رہا ہے ہی نہیں اور تو بول رہا ہے، یہ تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے. یہ نصیحت کی کہ اپنی زبان کی مجلس میں بیٹھو تو حفاظت کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو احفظ معدتک علی مائدتک، احفظ معدتک علی مائدہ. جب تو دسترخوان پر بیٹھ تو اپنے معدے اور پیٹ کی حفاظت کر. تو دیکھ لے حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، کیسا کھانا تیرے پاس آ رہا ہے. اس لیے کہ انسان جیسا کھاتا ہے ایسے ہی بلد تیار ہوتے ہیں، جیسا کھاتا ہے ایسے اس کو اس کے اعمال کی جو ہے وہ توفیق ملتی ہے. حرام خور کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی، سود خوروں کو اچھے کام کی توفیق نہیں ملتی. وہ جو ہے وہ غلط ہی ہمیشہ سوچتا ہے، وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کدھر میں پیسے لگاؤں اور 2 ٹکے سے 20 ٹکا جو ہے مجھے کہاں ملے. اسی میں اس کا دماغ چلتا ہے، نیکی کی طرف اس کا دماغ نہیں چلتا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
اے میں رسول کلو من الطیبات، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ۔ کہ کیا نتیجہ نکلے گا حلال کھانے کا؟ کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں حلال کھانے والوں کو اللہ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ سارا مسئلہ روزی کا ہے، سارا مسئلہ روزی کا ہے۔ کیسے کیسے مسلمان ہیلا کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گھما پھرا کے ہیلا کر لیتا ہے اس کو۔ بھائی زکوٰۃ وہ مال جو ہے وہ مال کا کچرا ہے، وہ مستحق تک ہی جانا چاہیے، آپ اس کے ہیلے حوالے کے چکر میں مت پڑو۔ کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو، حلال کھاؤ نیک اعمال کرو۔ فرمایا جب انسان حرام کھانے لگتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رکشہ چلانے والا پیٹرول کی جگہ کیروسین ڈال دیتا ہے، آدھا پیٹرول آدھا کیروسین، تب پیچھے سے سائلنسر میں سے دھواں بھی اور آواز بھی ہے، اس سے پیسنجر بھی پریشان ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہ بھی پریشان ہے، راستے والے بھی سائلنسر کی آواز سے پریشان ہے۔ کہا ٹھیک اسی طریقے سے جب معاشرے کا ایک آدمی حرام کھاتا ہے، محلے میں ایک آدمی حرام کاروبار کرتا ہے، اللہ اس پر بھی جو ہے وہ نحوستیں اتارتا ہے اور اس کی بنیاد پر پورا معاشرہ نحوست والا بن جاتا ہے۔ اس لیے سب کی ذمہ داری ہے اس ایک حرام کاری کو جو ہے وہ روکے اور اس کی خیر خواہی کرے اور اس کے پاس جائے اور اس کو دین کی دعوت دے کہ تیرا یہ کاروبار صحیح نہیں ہے۔ ایک گھر میں آگ لگے تو وہ آگ جو ہے چنگاری اڑ کے دوسرے گھر کو جو ہے وہ جلائے گی، ٹھیک اسی طریقے سے ایک غلط کام کرنے والا پورے معاشرے کو گندا کرے گا۔ احفظ معدتک علی مائدہ، جب دسترخوان پر بیٹھ تو اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ اور پھر کہا احفظ قلبک فی الصلاۃ، احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز پڑھ تو اپنے دل کی نگرانی کیا کر، نماز میں اپنے دل کی نگرانی کیا کر۔ پتہ ہی نہیں کہ کتنی رکعت ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے اسے آج فجر میں کون سی سورت پڑھی، پتہ ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، کیا کروں، صرف مسجدوں میں رمضان میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بعض مسجدیں ایسی ہے اس میں کبھی بھی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، مقتدی کی رعایت سنت کی رات کے بعد کی جائے گی، سنت چھوڑ کر مقتدی کی رعایت نہیں ہوگی۔ 65 سالہ ایک انسان مجھ سے رمضان میں کہنے لگا کہ مولانا 65 سال کا ہو گیا، میں نے صرف فجر کی نماز میں سورہ سجدہ جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ جو سجدے والی آیت پڑھتے ہیں وہ صرف 3 مرتبہ پڑھا ہوں، جبکہ میں نے ایسا سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن فجر کے اندر سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ تو ہے ہی نہیں، میں نے 65 سال میں صرف 3 مرتبہ ہی پڑھا ہے۔ نماز کی سنت تک غائب ہے میرے اور آپ کی زندگی سے، اس لیے رمضان ختم ہوا ہے، مسلمان ختم نہیں ہوا۔ رمضان گیا ہے، قرآن سنت کے مطابق آج بھی مصلی پہ پڑھا جائے گا، نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ جب نماز سنت کے مطابق ہوگی اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ جانا کہاں ہے؟ فکس وہی 2 پارے پورے سال چلتے ہیں، 29 اور 30، وہی اما یتسالون، تبارک الذی اور الرحمن۔ دوسری فجر میں قرات ہے ہی نہیں، وہ 28 پارے تراویح کے لیے نہیں دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی چارٹ ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں جہاں دوسرے سنن لگاتے ہیں، سنت قرات کا بھی چارٹ مسجد میں لگانا چاہیے کہ بھائی یہ فجر کی قرات ہے اور یہ عشاء کی ہے اور یہ مغرب کی ہے اور یہ عصر کی ہے اور یہ ظہر کی ہے، اس کا بھی چارٹ ہونا چاہیے۔ نماز جیسی چیزوں کے اندر سے سنت غائب ہے۔ اللہ ہم کو سنت والی عبادت عطا فرما، اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔
فرمایا احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں دل کی نگرانی کیا کر۔ تو 4 نصیحتیں کی، آنکھوں کی حفاظت کر، لوگوں کی مجلس میں جا تو زبان کی حفاظت کر، کھانے بیٹھ تو حلال اور حرام کی تمیز کو دیکھ لیا کر، نماز پڑھ تو پھر اس وقت اپنے دل کی نگرانی کر۔ حضور قلبی کے ساتھ کہا ایسی نماز پڑھ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو نہیں دیکھ پاتا تو اتنا تو خیال رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنی جو ہے خیال کے ساتھ نماز پڑھ۔ پھر کہا بیٹا اور بھی میں تمہیں 1 بات 2 بات بتا دیتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا سنو، جب کسی کے اوپر تم نے کچھ احسان کیا تو احسان جو ہے کبھی نہ جتلانا، احسان نہ جتانا۔ میں تیری بیماری میں کام آیا تھا، میں تیری بیٹی کے رشتے میں کام آیا تھا، میں نے تجھے مکان بنا کے دیا تھا، میں نے تیرے پورا کام کر دیے تھے۔ کہا جب کسی کا کچھ کام کر کے دے تو پھر احسان مت جتا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ قرآن کہتا ہے اپنے نیکی کو جو ہے احسان جتا کر برباد مت کیا کر، جو دیا وہ اللہ کے لیے دیا، اللہ سے کہ اللہ تو اسے قبول فرما۔ بعض لوگ زکات دے کر بھی احسان جتاتے، صدقہ دے کر احسان جتاتے۔ میرے بھائیوں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ احسان مت جتا۔ اور پھر کہا بیٹا سنو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے تو اس کا بدلہ تم برائی سے مت دینا، بروں کے ساتھ برا مت کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے اس سے تو جڑ جا، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اسے تو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر لے۔ یہ کہہ رہے ہیں کسی پر احسان مت جتانا اور برائی کا بدلہ برائی سے مت دینا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ پھر کہا بیٹا زندگی میں 2 بات کبھی مت بھولنا، 2 بات کبھی مت بھولنا۔ کہا کیا ابا؟ کہا اللہ کو کبھی مت بھولنا، اللہ کو کبھی مت بھولنا، یہ ہمیشہ تجھے خیال رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں میری ساری زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو ہے موت کو کبھی نہ بھولنا، اکثروا حازم اللذات الموت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذت کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو، موت کا استحضار رکھو، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے جیو گے اور اس طریقے سے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز سے حفاظت فرمائے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائیوں ہم کو ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے جینا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں نفع بخش بننا ہے۔ اور جمعیت کی طرف سے اعلانات ہے کہ بھائی اپنے بچیوں کو ارتداد سے کیسے بچایا جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ تو میں آپ کو پڑھ کے ابھی نہیں سنا سکتا، جو ہے آپ پڑھیے، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ لیٹر آیا ہے سورت جمعیت سے جو ہے وہ چھپ کے، وہ کیسے ہم کو جو ہے محنت کرنا ہے، کیسے ہم نے اسکول کا نظام بنانا ہے، اور کیسے ہماری بچیاں ٹیوشن جا رہی ہے تو ٹیوشن ٹیچر کے ذریعے سے وہ کس کے ہاتھ جا رہی ہے، اس کی سہیلی نان مسلم ہے اس کے ذریعے سے وہ کس کو مل رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کی نگرانی تو کرنی ہے، لیکن اس میں مین پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بھائی جس طریقے سے مکتب کا نظام ہمارا چلتا ہے تو بڑی بچیاں جو کالج میں یونیورسٹی میں جاتی ہے ان کے لیے کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے ایسے طے کیا جائے جس میں آپا ان کو قرآن سکھائے اور ان کو دین کی صحیح جو ہے وہ رہنمائی کرے، اور گھر گھر کے اندر بھائی ہم ازواج امہات کی اور جو ہے بنات کی ہم جو ہیں کتابیں پڑھ کر سنائیں، ان کو داستان بتائیں، ورنہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اور جہاں لوگ یوں کہہ رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اس میں تو ہم فیل ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں بھائیو، دیکھو لڑکیوں کے بھاگنے کی ایک وجہ مسلم نوجوانوں کا بے روزگار ہونا ہے، مسلم نوجوانوں کا گٹکا خور ہونا ہے،
ہے، مسلم نوجوانوں کا جگاڑی بننا ہے، مسلم نوجوانوں کا گانجا پینا ہے، مسلم نوجوانوں کا رات کو 12-1 بجے تک عیاش کی طرح گھومنا ہے، محمد علی روڈ تک یہ سحری اور افطاری کے لیے جانا ہے اور اسے راندیر تک کھانے جانا ہے۔ آپ کو کوئی غیر مسلم بچہ اس طرح گھومتا نہیں ملے گا۔ یہ عیاش مسلمان گٹکے کھا کے، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے اس کے چہرے چمڑ چکے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے ایک انجینئر، میکینک، پروفیسر لڑکی میرے ساتھ آ جائے۔ نہیں، وہ زمانہ گیا، ایک رکشے والے کے ساتھ ڈاکٹر شادی کر کے جایا کرتی تھی۔ اب بیٹا پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ اس لیے بیٹوں کو ان تمام عیاشی کی چیزوں سے دور رکھو، اس کو روزگار میں لگاؤ۔ جب تک یہ نہیں پڑھیں گے، یہ آگے نہیں بڑھیں گے، معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ طے کرو ہمارا بیٹا ہماری نگرانی میں رہے گا۔ وہ کیوں گھومے گا رات کو؟ کیوں گھومے گا؟ حالات بد سے بدتر اس لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم سب کو مل کے یہ طے کرنا ہوگا اسلامی نظام ہمارے معاشرے میں کیسے قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ این دو آزمن و از جملہ جہاں آمین۔ بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔